الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، کل کے سبق میں ہم نے جو دعا سیکھی تھی وہ سو کر اٹھنے کی دعا۔ مجھے امید ہے کہ سب دوستوں نے یاد کر لی ہوگی، اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اس دعا کو آج ضرور پڑھا ہوگا اٹھتے وقت۔ اس کو اپنے معمول میں لانا ہے، کیونکہ سننے کو باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، تو اس لیے عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ اسی ذہن سے ہمیں اس درس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اٹھنے کے جو آداب ہیں وہ کل رہ گئے تھے، اس کو پہلے میں ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد مزید آگے ہم دعا بھی سیکھیں گے اور کچھ آداب جو اگلے کام کے ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ سو کر اٹھنے کے آداب میں سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ ہماری زبان پر وہ دعا جاری ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، کہ آنکھ کھلتے ہی یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موت کی کیفیت سے نکال کر زندگی والی کیفیت عطا کی ہے، اور ایک دن آنا ہے کہ ہم سب نے آپ ہی کی طرف، آپ ہی کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس چیز کا استحضار بھی کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دعائیں تو پڑھتے ہیں لیکن معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو وہ رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، ان کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے معنی کی طرف توجہ کر کے ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر نیند کا اثر بہت زیادہ ہے، کیونکہ سو کر اٹھنے پر چہرے پر بھی نیند کے اثرات ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہے، آنکھیں بھی بعض اوقات صحیح طرح نہیں کھل پاتی، تو یہ ادب ہے، یہ سنت ہے کہ آنکھوں اور چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ملنا۔ اس کا طریقہ جو احادیث میں آتا ہے، الٹے ہاتھ کو ایسے اپنی آنکھوں کے ساتھ ملنا اور چہرے کو ایک دفعہ مل لینا، اس سے آدمی کے نیند کے اثرات آنکھوں سے، چہرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بندہ بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر بغیر ہاتھوں کو دھوئے، ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے بغیر کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ عام طور پر عرب میں اس وقت ٹینکی کا یا ٹوٹی کا یا اس طرح کے نل کے وغیرہ کا رواج تو نہیں تھا، پانی حوضوں سے، چشموں سے بھر کر رکھا ہوتا تھا، تو اس وقت پانی استعمال کرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی سو کر اٹھے تو اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ
ہاتھ دھوئے بغیر آئے اور اس پانی میں ہاتھ ڈبو کر پانی نکال کر وہ استعمال کرنا شروع کر دے، بلکہ پہلے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے، اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈبو سکتا ہے، ڈال سکتا ہے۔ اب اس میں مسائل بھی کافی سارے آ جاتے ہیں، مختصر سی میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی پانی ختم ہو جاتا ہے، ہم نے بھر کے رکھا ہوتا ہے، سو کر اٹھتے ہیں، اسے کیسے استعمال کریں؟ اگر تو چھوٹا سا برتن ہے تو اس برتن کو باہر سے پکڑ کر انڈیلیں اور دائیں ہاتھ کو پہلے دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ کو دھو لیں۔ اور اگر بڑا برتن ہے، انڈیلا نہیں جا سکتا، تو کوئی چھوٹا برتن ڈھونڈ لیں جو اس کے اندر ڈال کر اس میں سے پانی نکال کر آپ ہاتھ دھو لیں۔ اگر چھوٹا برتن بھی نہیں ملتا تو ایسی صورت میں ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی پاک کپڑا لیں اور پانی میں ڈبوئیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ ٹپکائیں، یعنی اس کو پکڑ کے رکھیں کہ پانی گرے گا تو اس سے آپ ہاتھ دھو لیں اور پھر دوسرا دھو لیں۔ اس طرح آپ کے پہلے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، پھر اس پانی کو استعمال کر سکیں گے۔ اگر کپڑا بھی نہیں ملتا تو یہ ساری صورتیں اس وقت تک ہیں جب کہ ہاتھوں پر نجاست نظر نہیں آ رہی، تب ہے۔ اگر نجاست نظر آ رہی ہے تو پھر تو پانی کے اندر ڈبونا ویسے ہی سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور اگر نجاست نظر نہیں آ رہی بلکہ صرف ایک شبہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ لا تدری این باتت یدہ، کہ لا یدرا، یا ایک بعض روایات میں لا یدرا بھی آتا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ آپ کا ہاتھ رات کو کہاں کہاں لگا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے ناپاک ہو گیا ہو۔ بعض اوقات آدمی کا کوئی زخم ہوتا ہے، وہاں پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، نجاست لگ جاتی ہے، اس وقت یہ سوچتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر ہاتھ دھو لوں گا، ابھی میں سو جاتا ہوں۔ یا اسی طرح کوئی اور ناپاکی والی جگہ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، یا بچے نے پیشاب کیا اس جگہ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے صبح دھو لوں گا۔ تو اگر تو نجاست لگنے کا یقین ہے تو پھر تو دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر صرف شبہ ہے تو پھر یعنی فقہائے کرام نے طریقہ لکھا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ کی ان 3 انگلیوں کو جوڑ کر ایسے پانی کو اچھلائیں، اور وہ اچھل کر آپ کے دائیں ہاتھ پر آ جائے گا تو وہ پانی آپ اس سے دائیں ہاتھ صاف کر کے پھر دائیں ہاتھ کو ڈبو کر اپنے دوسرے ہاتھ کو صاف کر لیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ حدیث پاک میں اتنا حکم ہے کہ ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ یہ بھی ادب ہے سو کر اٹھنے کا۔ سو کر جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے جب اٹھنا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھے، کسی دوسرے سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں استیقظ مہلاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو بڑے آہستہ آہستہ اٹھتے تھے، کہ آپ کے اٹھنے سے کوئی آواز، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی تھی کہ سونے والے کی نیند خراب ہو۔ تو دوسروں کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ سے اٹھنا، یہ بھی سو کر اٹھنے کے آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5واں ادب یہ ہے کہ آدمی نے جب اٹھنا ہے تو ظاہر ہے کہ اٹھ کر اس نے کہیں جانا ہے، کبھی واش روم جانا پڑتا ہے، کبھی وضو کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے اس کو سب سے پہلے جوتا پہننا پڑتا ہے۔ تو جوتا پہننے کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا دایاں قدم جوتے کے اندر ہو، پھر بایاں قدم بائیں جوتے کے اندر ہونا چاہیے۔ تو جب بھی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرنا۔ تو یہ بھی سو کر اٹھنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ان آداب کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ تو انشاءاللہ سب کوشش کریں گے۔ مزید کچھ جو آگے میں نے آداب لکھے ہیں، چونکہ میرا وقت ہی 10 منٹ ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا نہیں، آپ کے ٹائم میں سے اب لے لیا جی۔
تو دعا جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور اگر صرف الحمدللہ بھی 3 دفعہ کہا جائے تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ اس کو 3 دفعہ کہہ لیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔